بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمود شاہ غزنوی کے دربار میں حضرت خضر علیہ السلام کے تشریف لانے کا واقعہ۔ سلطان محمود غزنوی کا دربار سجا تھا اور بے شمار لوگ، وزیر، مسیر اور عہدیدار بھی موجود تھے، جن میں علماء کرام، کتب اور ابدال بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ محمود غزنوی نے سب کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیا آپ میں سے کوئی ایسا بندہ موجود ہے جو میری ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا سکتا ہے؟ دربار میں خاموشی چھا گئی۔ ان میں ایک غریب کسان بھی موجود تھا۔ وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ حضور، میں آپ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملوا سکتا ہوں۔ صرف میں ہی ہوں جو آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کا دیدار کروا سکتا ہوں، لیکن اس کے لیے مجھے دریا کے کنارے 6 مہینے کا چلہ کاٹنا پڑے گا۔ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ آپ کو میری طرف سے اجازت ہے، آپ نے جہاں بھی جا کر چلہ کاٹنا ہے آپ کاٹ سکتے ہیں۔ اس کسان نے کہا کہ میری کچھ شرائط ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ تمہاری کیا شرائط ہے؟ اس نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب کسان ہوں، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے۔ اگر میں چلہ کاٹنے کے لیے دریا پر چلا گیا تو میری فیملی کو کھانے پینے کے لیے کون دے گا؟ سلطان محمود غزنوی نے کہا کہ میں اس کو کھانے پینے کے لیے کچھ رقم اور ضروریات زندگی کے لیے کچھ سامان بھیج دیا کروں گا۔ آپ دریا پر جا کر اپنا کام شروع کریں۔ اس نے سلطان سے اجازت طلب کی اور دریا کے کنارے جا کر چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ جب 6 مہینے کا عرصہ گزرا تو سلطان نے اس کسان کو بلا کر کہا کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میں 6 مہینے چلہ کاٹنے کے بعد آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ آپ کو 6 مہینے سے کچھ زیادہ کا عرصہ ہو گیا ہے، لیکن آپ اپنے وعدے کے مطابق اپنا کام کرنے میں ناکام ثابت ہوئے ہیں۔ اس نے جواب دیا کہ حضور، چلے کے دوران مجھ سے کچھ پڑھائی اور کچھ وظائف الٹے سیدھے پڑھے گئے ہیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ مجھے 6 مہینے کا اور وقت دیا جائے تو میں اپنے وعدے پر پورا اتروں گا۔ سلطان محمود غزنوی نے اس کو 6 مہینے کا وقت اور دے دیا۔ وہ دوبارہ اسی دریا کے کنارے چلہ کاٹنے کے لیے بیٹھ گیا۔ وہ غریب کسان پھر اپنے کام میں جا کر مصروف ہو گیا۔ اس کسان نے اسی طرح سے پھر 6 مہینے گزار دیے۔ آخرکار پھر وقت پورا ہونے پر وہ کامیاب نہ ہو سکا۔ اس نے کسان کو دربار میں بلا کر کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہاری کیا سزا ہونی چاہیے، تم نے اپنا اور ہمارا کتنا وقت برباد کیا ہے۔ اس غریب کسان نے کہا کہ حضور، میں ایک غریب آدمی ہوں، میں کوئی عالم فاضل نہیں ہوں، میرے گھر والے بھوکے مر رہے تھے۔ جب آپ نے پورے مجمع میں یہ بات کہی تو میں نے سوچا کہ میں ہاں کر دیتا ہوں کہ میں آپ کی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کروا سکتا ہوں۔ میں نے آپ سے یہ شرائط اس لیے رکھی تھی کہ میرے گھر والوں کو کھانے پینے کے لیے کچھ نہ کچھ مل سکے۔ میں نے یہ سب جھوٹ اپنے گھر والوں کے لیے بولا تاکہ آپ ان کی کفالت لے لیں۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو غریب کسان کی بات اچھی نہیں لگی۔ اس نے اپنے ایک وزیر کو پاس بلا کر کہا کہ اس بندے کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ جناب، ایک جاہل انسان ہے، اس نے جھوٹ بول کر اپنا اور ہمارا 1 سال کا وقت ضائع کر دیا، اس لیے اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ اس کا سر بدن سے فوری جدا کر دیا جائے۔ سلطان کے دربار میں بے شمار لوگ اکٹھے ہوئے تھے۔ ان میں ایک نورانی چہرے والا شخص بھی موجود تھا۔ اس نورانی چہرے والے شخص نے فوراً اس وزیر کی بات سن کر کہا، یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے۔ اس کے بعد سلطان محمود غزنوی نے ایک اور وزیر سے مشورہ لیا کہ اس کسان کی کیا سزا ہونی چاہیے۔ اس وزیر نے یہ کہا کہ جناب، اس جھوٹے اور مکار بندے کا گوشت ٹکڑے کر کے کتوں کے آگے ڈال دیا جائے تاکہ اس کی سزا دیکھ کر کوئی بھی بندہ سلطان سے ایسا جھوٹ بولنے کی اور فراڈ کھیلنے کی کوشش بھی نہ کرے۔ اس وزیر کی باتیں سن کر اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ جناب، یہ درست ہی فرما رہا ہے۔ اس کے بعد بادشاہ سلطان محمود غزنوی نے اپنے سب سے قریبی وزیر ایاز کو کہا کہ ایاز، آپ بتاؤ کہ اس دھوکے باز کسان کو کیا سزا دی جائے۔ ایاز نے کہا کہ بادشاہ سلامت، یہ غریب کسان تھا، اس بہانے سے اس کے گھر کا چولہا جلتا رہا، اس کے گھر میں بھی خرچہ جاتا تھا، اس خرچے کی جانے سے حضور کے خزانے میں کوئی فرق نہیں پڑا، خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی۔ حضور، میری تو یہی رائے ہے کہ آپ اس مزدور کو معافی کر دیں۔ اگر اس غریب کسان کو موت کی سزا دے دی گئی تو آپ اس کے مرنے کے بعد اس کی فیملی کہاں جائے گی؟ اس کے مرنے کے بعد وہ بھی بھوک اور پیاس سے مر جائیں گے۔ ایاز کی بات سن کر پورے مجمع میں خاموشی چھا گئی تھی۔ اس پر بھی اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا کہ ایاز سچ بات کہہ رہا ہے۔ اس پر بادشاہ سلامت سلطان محمود غزنوی نے اس نورانی چہرے والے بزرگ کی طرف دیکھا اور کہا کہ اے بزرگ، آپ کون ہو؟ آپ نے پہلے اور دوسرے وزیر کے مشورے پر بھی یہی بات کہی تھی جو ایاز کے مشورے پر کہہ رہے ہیں۔ اس بزرگ نے بادشاہ کو کہا کہ جناب، آپ نے پہلے وزیر سے اس کسان کو سزا دینے کی
تجویز کا پوچھا تو اس نے اس کا گلا کاٹنے کی تجویز پیش کی، کیونکہ اس وزیر کا تعلق ایک قصائی فیملی سے تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی تجویز پیش کی تھی، کیونکہ قصائی کا کام ہی گوشت بنانا ہوتا ہے۔ آپ نے ایک قصائی وزیر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے وزیر نے کہا کہ اس کسان کو کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا باپ بادشاہوں کے کتوں کو نہلایا کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے ذہن کے مطابق اس کی سزا پیش کی۔ اس بزرگ نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس میں آپ ہی کی غلطی ہے، آپ نے خاندان کو دیکھے بغیر اپنے وزیروں اور مشیروں کو چن رکھا ہے۔ اس طرح کے وزیر اور مشیر غریب عوام کا کیا بھلا کر سکتے ہیں؟ جب آپ نے اپنے سب سے قریبی ملازم ایاز سے پوچھا کہ اس غریب کسان کی کیا سزا ہو سکتی ہے، ایاز نے کہا کہ اس غریب کسان کو معاف کر دیا جائے، کیونکہ سید زادے کی شان ہی اونچی ہوتی ہے، ان میں معاف کرنے کی بہت ہی ہمت ہوتی ہے۔ سید زادوں کی یہ شان ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنا سارا خاندان میدان کربلا میں ذبح کروا دیا تھا، لیکن وہ طاقت رکھنے کے باوجود بھی بدلے کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتے تھے۔ سلطان محمود غزنوی اپنے تخت سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے اپنے غلام ایاز کو بڑے ادب و احترام کے ساتھ پوچھا کہ ایاز، تم نے مجھے آج تک نہیں بتایا کہ آپ سید زادے ہو۔ ایاز نے سلطان محمود غزنوی کو کہا کہ حضور، آج تک نہ میں نے کسی کو بتایا ہے کہ میں سید زادہ ہوں، اور نہ ہی کسی کو پتا تھا کہ میں سید خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ آج اس نورانی چہرے والے بزرگ نے میرا راز فاش کر دیا ہے، میں بھی ایک راز کا پردہ اٹھانے والا ہوں۔ سلطان نے بڑے ادب و احترام سے کہا کہ آپ کون سا راز بتانے والے ہو؟ ایاز نے کہا کہ حضور، یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہمارے سب کے سامنے کھڑے ہیں، یہ کوئی عام شخص نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہے جن کی آپ کو تلاش تھی، یعنی یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، رکھیے گا اپنا بہت سا خیال۔ اللہ حافظ۔